رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے، اور نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ موضوع سامعین محترم، قرآن مقدس کی آیات مبارکہ کے ذریعے عوام الناس تک یہ پیغام، یہ میسج وقتاً فوقتاً پہنچایا جاتا ہے، لیکن عمل نہ کریں تو اس کے لیے نہ علماء ذمہ دار ہیں، نہ مشائخین ذمہ دار ہیں، نہ قرآن و حدیث ذمہ دار ہیں، کیونکہ بارہا بتلایا جا رہا ہے کہ لوگوں، تم اپنے درمیان اگر حسد کرنا ہے تو اعمال صالحہ میں حسد کرو۔ جیسے اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ یہاں یہ حسد کر سکتے ہیں کہ فلاں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، میں تہجد پڑھوں گا، فلاں تہجد پڑھ رہا ہے، میں اوابین پڑھوں گا، فلاں اوابین پڑھ رہا ہے، میں چاشت کی نماز پڑھوں گا، وہ چاشت کی نماز پڑھ رہا ہے، میں اشراق کی نماز پڑھوں گا۔ اس طریقے سے یہ حسد کرنے کی اجازت ہے، اور بارہا یہ بتلایا جاتا ہے انظروا الی اسلاف الماضیہ۔ یہاں پر 2 معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں، تم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھو۔ اسلاف سے مراد انبیاء علیہم السلام اجمعین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء، شہداء، اولیاء اللہ، پھر اس کے بعد علماء، پھر اس کے بعد اپنے آباء و اجداد کی زندگیاں دیکھنا ہے کہ تمام مراحل طے کرنا ہے۔ پھر اس کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ انظروا الی اسلاف الماضیہ، لوگوں تم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھو، پچھلی زندگی کو دیکھو۔ جب تمہارا بچپن تھا تو والدین نے کتنی محنت کی، باپ دادا نے کتنی محنت کی، جوان ہوئے حالات کیا تھے، اور آج 4 پیسے ہاتھ میں آ گئے تو کیا کر رہے ہیں ہم۔ تو تمام تر چیزیں ہیں، باوجود اس کے ہم سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ جیسے اللہ، اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ کوئی کہانی بنا کر میں پیش نہیں کیا اب تک، اور کروں گا بھی نہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک محترمہ کہہ رہی تھی، خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان۔ اہل ایمان کے لیے، دیگر مذاہب اپنی جگہ ہیں، اہل ایمان کے لیے باعتبار اسلام سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، حالات سے مقابلہ نہ کر کے، حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایسی صورت میں خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ حرام تو اپنی جگہ ہے، مگر خدا کی نظام میں مداخلت کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نے وقت مقرر کیا ہے، کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب حالیہ 2 ہفتے پہلے جو ویڈیو وائرل ہوا، جہاں سے بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، وہ اپنی جگہ ہے، اسے مجھے بات کرنی نہیں ہے، لیکن وہ محترمہ سوشل میڈیا پر کہہ رہی تھی کہ علماء ذمہ دار ہیں، علماء جمعہ کے خطبوں میں نہیں بولتے۔ تو جیسے میں نے سنا تو فوراً اسی وقت اس کا رپلے دیا کہ محترمہ اور وہ رپورٹر صاحب جو چینل چلا رہے ہیں، ہر جمعہ اپنے اپنے حواریین کو ہر مسجد میں کھڑا کرو اور ان کی ریکارڈنگ کرو، اور اس کے بعد معلوم ہوگا کون عالم کیا کہہ رہا ہے۔ سنیں گے نہیں، عمل کریں گے نہیں، اور کہیں گے علماء ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ علماء کیوں؟
اسلام علماء کی جاگیر نہیں ہے، اسلام علماء کی دولت نہیں ہے، اسلام سب کے لیے یکساں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ عالم کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، اسے میں اپنے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس اچھا ہو تو ہم اپنے باپ دادا کا نام روشن کر لیتے ہیں، کچھ اچھا ہو تو اپنے فرینڈ سرکل کا نام آ جاتا ہے، کچھ اچھا ہو تو اپنی قیادت کا نام آ جاتا ہے، جیسے ہی برائی کا وقت آ جائے تو علماء کے سر پر ٹوکرے ڈالے جاتے ہیں، وہ بوجھ علماء کے سر پر ڈالا جاتا ہے۔ بتاؤ، اسی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے کئی مقامات پر نماز جمعہ بھی ادا کی ہوگی، کئی مقامات پر آپ نے بیان سنا ہوگا، کیا کسی عالم نے نہیں کہا کہ جہیز لینا حرام ہے؟ ارے میں تو اسی مسجد میں کھڑے رہ کے کہا ہوں اور ابھی بھی کہتا ہوں، جہیز لینے والا زکوٰۃ بھی مانگ لے، جہیز مانگنے والا زکوٰۃ بھی مانگ لے۔ اور ایک بات یاد رکھیے ایمان والو، تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی، ہاتھ کتنا بھی ہلا لو۔ صرف بچوں کو بدنام کرنا، بچے والوں کو کہنا، یہ بھی غلط۔ کئی ایسے معاشرے میں کئی ایسے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رشتے کی بات ہو رہی ہے، اگر بچے والے کہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں کوئی سامان نہیں چاہیے، فوراً وہ بچے کی ذات پر حملہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ بچہ نامرد ہے، کھل کر کہہ رہا ہوں، آپ چاہے طنز کریں کچھ بھی کہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں، اور بعض مقامات پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، بچے والے مانگتے نہیں، بچی والے زبردستی دیتے ہیں۔ تو دے کر تم عادت ڈال رہے ہیں نا، دے کر تو تم عادت ڈال رہے ہیں۔ بلکہ میں نے یہ بھی کہا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شادی نکاح جو کر رہے ہیں، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے۔ میں نے یہ الفاظ کہا تھا کہ نکاح صرف مسجد میں کرنا یہ سنت نہیں ہے، وہ سنت بھی ادا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نکاح مسجد میں کر رہے ہیں، پھر شام میں نوشہ بینڈ باجے کے ساتھ، آتش بازی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو بتاؤ یہ سنت کہاں سے ادا ہوئی؟ یہ سنت کہاں سے ادا ہوئی؟ ابھی شب معراج سے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھ پر بیتا، وہی بتا رہا ہوں۔ وہاں بچے والوں کی فرمائش تھی کہ خطبہ نکاح میں پڑھوں، لیکن وہاں کا تو ایک عجیب ماحول مجھے دیکھنے آیا۔ بچی جا رہی ہے گھر سے، ڈولی نکل رہی ہے۔ ارے پہلے کا عالم یہ تھا کہ جب بچی ودا ہوتی تو وہ گھر ماتم گدا بن جاتا تھا، وہ گھر ماتم گدا ہو جاتا۔ لیکن وہاں تو ایک نیا ماحول دیکھنے کو ملا مجھے، بچی کے گھر سے بینڈ باجا بج رہا ہے۔ فوراً میں نے خطبہ نکاح پڑھنا تو دور ہے، دعوت کو ہی قبول نہیں کیا، دعوت میں گیا ہی نہیں۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہر چیز علماء پر لا کر تھوپنا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر علماء غلط ہیں تو پھر میں کھل کر یہ بات کہوں گا، میں پہلے سے کہتا ہوں، حق گوئی کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے انتظامی کمیٹی ناراض ہو جائے، سننے والے ناراض ہو جائیں، تمنا یہ ہے کہ خدا اس کا رسول راضی ہو جائے، خدا اس کا رسول راضی ہو جائے۔ جہیز کا، لین دین کا اسلام سے کوئی کنسرٹ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کسی اعتبار سے، کسی اعتبار سے تعلق نہیں ہے۔ دے رہے ہیں، میں نے تو یہاں تک بھی کہا تھا سابق میں، ایک بچی کی شادی کیے، انٹرسٹ کا پیسہ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ کہا تھا نا کہ رشتے ٹوٹنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ شادی میں حرام پیسہ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ باعتبار اسلام انٹرسٹ دینا، انٹرسٹ لینا دونوں بھی حرام ہیں۔ انٹرسٹ کے پیسے کو شادی میں استعمال کر رہے ہیں، سب کو حرام کھانا کھلا رہے ہیں۔ اب وہ رشتے مضبوط رہیں گے؟ اپنی تاناشائی کے لیے وہ 1000 آدمی کی دعوت کرے، میں 2000 آدمی کی کروں گا۔ وہ 1 لاکھ کا شادی خانہ لیے، میں 2 لاکھ کا شادی خانہ لوں گا۔
وہ لائٹنگ کا ڈیکوریشن کرے، میں پھولوں سے سجا دوں گا۔ ارے تانا شاہی ہم کر رہے ہیں تو پھر علماء پر کیوں؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اے عالم تیرا کام ہے کہ تیرا بیان سننے والے ہیں اتنوں کو تو سدھار، اے امام تیرا کام ہے تیرے پیچھے رکوع و سجدہ کرنے والے جتنے تو اتنوں کو سدھارنا تیری ذمہ داری۔ قرآن نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو سدھارو، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلے ہم مضبوط ہو جائیں، ہم مضبوط ہو جائیں۔ اجی صاحب یہاں پر کیا کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں، اعتراضات کیسے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک مقام پر اصلاحی معاشرے کا جلسہ تھا، وہاں پر اسی ٹاپک پر میں نے گفتگو کی، میرا عنوان تھا جہیز، تو اس پر میں نے گفتگو کی تو ایک بندے نے اٹھ کر اعتراض کیا فوراً اسی وقت، اور سب کے سامنے اس کو بھی میں نے ذلیل کیا، میں نے نہیں خدا نے ذلیل کیا۔ کیا کہا اس بدبخت نے معلوم ہے؟ مولانا تم اس لیے بول رہے ہیں کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہاری بچی کو تم نہیں دے سکتے، اس لیے ہم پر طنز کر رہے ہیں، تم حسد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نادان، یہ کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، حیدرآباد کی ہی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے تجھے دولت دی ہے، صحیح معنی میں استعمال کر، صحیح معنی میں، ورنہ ایک ایک روپیے کا تجھے حساب دینا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو جہیز یہ گھوڑا، یہ جوڑا، یہ رقم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کنسرٹ نہیں ہے، کوئی کنسرٹ نہیں ہے۔ ہم بچپن میں بھی جب شادی بیاہ کے موقع پر اپنے خاندان کے گھر کے دوست احباب کے رہتے تو یہ سنتے تھے، ماں باپ کی نصیحت ہوتی تھی اپنی لڑکیوں کو، اپنے جان کے ٹکڑوں کو، کیا کہتی کہ بیٹے آج ڈولی جا رہی ہے، کل ڈولا گھر واپس آنا، مگر تم نہیں آنا۔ آج ڈولی جا رہی ہے، کل ڈولا آنا۔ لیکن آج کل معاشرہ دجال کا آ چکا ہے نا، اسمارٹ فون آ چکے ہیں، اب کہہ رہے ہیں گھر میں کسی نے تجھ کو کچھ کہا تو فوراً فون کر ہم آ جاتے ہیں۔ اب بتائیے اپنے لڑکیوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں یا ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ ارے جس گھر میں برتن ہوتے ہیں وہاں بجنے کی آواز آتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، بغیر اونچ نیچ کے زندگی آگے نہیں بڑھتی، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، سنبھالنا ہے، بجائے اس کے ہم اب اس کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا تھا میں نے، کہاں جاتے ہیں فیصلے کے لیے؟ نکاح پڑھانا ہے، قاضی یاد آتا ہے، خطبہ نکاح پڑھنا ہے، فرمائش ہوتی ہے کوئی ہماری مسجد کا امام ہو، کوئی ہمارے جامعہ کا مفتی ہو، کوئی ہمارا پیر و مرشد ہو۔ لیکن جب تولم تاڑی کی بات آتی ہے، فیصلے کی بات آتی ہے، نہ پیر و مرشد یاد آتا ہے، نہ مفتی یاد آتا ہے، نہ امام یاد آتا ہے، نہ خطیب یاد آتا ہے، نہ قاضی یاد آتا ہے۔ یاد کون آتا ہے؟ پولیس، پولیس، کورٹ، عدالت۔ ارے تم عدالت کہتے ہو، میں باعتبار اسلام کہوں گا عدالت نہیں ہے، عادلت ہے۔ جا کر تم وہاں اپنے معاشرے کو، تو معاشرہ اسلام کو تباہ کر رہے ہو غیار کے سامنے۔ ارے وہ کیا فیصلہ کرے گا تمہارا؟ اس کو طلاق کیا معلوم، خلا کیا معلوم، نکاح کیا معلوم، نکاح کب فرض ہوگا، کب واجب ہوگا، کب حرام ہوگا، کس صورت میں حرام ہوگا، اس کو کیا معلوم؟ جو کھڑے رہ کر پیشاب کرتا ہے، جو اسلام پر چلتا نہیں۔ غیر مومن تو اپنی جگہ ہے، کئی ایسے مسلمان ہیں۔ اسی لیے بارہا کہتا ہوں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے جب بھی روزہ، زکوٰۃ، حج اور ایمان کے متعلق اپنے بندوں سے مخاطب ہونا تھا تو رب العالمین نے یا ایھا المسلمون نہیں فرمایا۔ امام صاحب سے رجوع ہو جائیے، نائب امام صاحب، مؤذن صاحب سب ہیں، آپ کے پاس حفاظ ہیں، پوچھئے، یا ایھا المسلمون نہیں ہے، مسلمینہ ہے، مسلمونہ ہے، مسلمات ہے، لیکن یا ایھا المسلمون قرآن میں کہیں نہیں ملتا۔ اے مسلمانوں نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
دلوں میں ایمان ہے اللہ ان سے مخاطب ہے، مومنین سے مخاطب ہے۔ تو نام کے مسلمان ہیں، اسلام سے ان کا کوئی کنسرٹ نہیں ہے، بلکہ صحیح اگر بتاؤں ان سے پوچھئے کہ بابا غسل میں کتنے فرض ہے، بڑے پوسٹ پر ہے، غسل میں کتنے فرض اس کو نہیں معلوم، نہیں جانتا، پڑھائی جانتا کیا، اسلام کے طرز پر اس کی زندگی گزری نہیں تو جانتا کیا۔ تو ایسوں کے سامنے فیصلے لے کر جاتے ہیں۔ تو جس طرح نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، قاضی کے پاس، امام کے پاس، خطیب کے پاس، علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس، اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، تو معاملہ جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس وقت بھی ان کے سامنے بیٹھ کر مسئلے کو سلجھائیے نا، کوئی راستہ نکل آئے گا۔ آپ رہیں یا جدا ہو جائیں یہ مرضی ہے، لیکن یہ باہر کورٹ کچہریوں میں جا کر کیوں اپنے اسلام کو بدنام کر رہے ہو؟ پھر کہتے ہو کہ علماء نے ہمیں تعلیم نہیں دی۔ بتاؤ کون سے عالم نے کہا جہیز لینا ہے؟ کسی نے نہیں کہا، پھر خود کر رہے ہیں، خود کی شان بتا رہے ہیں۔ علماء تو بتلاتے ہیں کہ جہیز لینا حرام ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، مگر اس کی برخلاف زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہزارہا مرتبہ میں نے اسی مسجد میں کہا بانڈ باجا مت بجاؤ اپنی شادیوں میں، ہر شادی میں بانڈ باجا، آتش بازی مت کرو، پٹاخے مت پھوڑو، برابر پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ اور بتاؤں کھانے جو رکھتے ہیں، غریب آیا تو اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، کتنا کھانا کچرے کنڈیوں میں پھینکا جاتا ہے بعد میں۔ اگر وہ کسی غریب کی مدد کر دیتے، وہ بھی تو سوچئے، صرف جہیز 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 یہ تو تم ہی دے رہے ہیں، اور کھانا رزق کی بے حرمتی کر رہے ہیں نا صاحب، یہ بھی تو ہمیں سوچنا ہے۔ تو بہرحال خدا را اے ایمان والو، آج طے کر لو، بلکہ بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے، ان نوجوان بھائیوں سے کہوں جنہوں نے بھی نکاح نہیں کیا ہے، آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے نکاح کے وقت نہ جہیز لیں گے، نہ کوئی جوڑے کی رقم لیں گے، نہ ہم اپنی بہنوں کے نکاح میں جہیز دیں گے۔ یہ عہد کر کے اٹھیں اور اسی پر پابند رہیں، تو یقیناً پھر ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ یا نہیں سن لیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، دن رات ایک کر لیں تو بھی۔ تو بہرحال خدا را اے ایمان والو، ایسے حالات میں یہ پرآشوب دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ایسے نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا أُحْيِيتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ سورہ مائدہ میں فرما رہا قرآن کہ تم ایک دوسرے کو تحفہ دو، جس نے تمہیں تحفہ دیا اس کو اس سے اچھا تحفہ دو، تاکہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو۔ یہ تحفے کی اجازت ہے، یہ جوڑے گھوڑے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کان کھول کر سن لیں، اور الحمدللہ یہ اعتراضات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور یوٹیوب پر ڈالا جا رہا ہے۔ یوٹیوب پر ڈالنے کی وجہ یہ نہیں کہ میں پیسہ کماؤں، بلکہ عوام الناس تک پیغام پہنچانا ایک مقصد ہے، اور اعتراض کرنے والوں کو جواب دینا مقصد ہے، سمجھے؟ اسی طرح قرآن مقدس اسلام کی عظیم ترین کتاب ہے۔ جیسے گزشتہ ہفتے جس ملعون نے، جس شیطان نے، جس حرامی نے جو الفاظ کہا، نام کا وہ مسلمان ہے پر اس کو مسلمان میں نہیں کہتا، اس کو مسلمان بھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ میں نے 12 کہا تھا اب تک، تو سوچ رہے تھے کہ مول صاحب ہم پر کیوں کہتے ہیں؟ ہر وقت الفاظ کہتا ہوں کہ چاہے کسی اعتبار سے ہو، اغیار ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اسلام کے دشمن بن رہے ہیں، تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، ہم ہیں۔ کیوں صاحب؟ اس لیے قرآن پاک کی تعظیم کون کر رہا ہے بتائیے مجھے؟ قرآن گھر میں صرف تابدان الماری پر زینت بنی ہوئی ہوتی ہے،
بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، سامان جہیز کا سامان لانے سے پہلے قرآن شریف کو لایا جاتا ہے، اور اس کے سسرال میں پہلے قرآن شریف اور جانماز دی جاتی ہے۔ ارے بتاؤ، کبھی وہ دلہا دلہن کبھی قرآن کھول کر پڑھتے؟ جبکہ سہاگ کی رات جو ہوتی ہے صرف اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ وہ اولاد نیک صالح ہوگی جس کے ماں باپ نے پہلی رات اپنے نفس کو مار کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوں، جس کے ماں باپ پہلی رات ہی اپنے نفس کو مار کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں، وہ نیک صالح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کہاں ہے صاحب؟ 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے طور پر بھی ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، مگر قرآن دینے میں تو پہل کرتے ہیں۔ تو بتاؤ، قرآن صرف تابدان میں رکھنے کے لیے ہے؟ دھول گرد پڑتی ہے، اس کو پوچھنے والا، اٹھا کر صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے جی، تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ پاک جانتا ہے۔ نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، زمانے کے بعد زمانہ آئے گا، نسل کے بعد نسل آئے گی۔ وہ کیسی نسل ہوگی یہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کی کتابیں، صحیفے آسمانی بہت ہیں، مگر مشہور 4 گنے جاتے ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن مقدس۔ آپ دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سارا ورلڈ چھان مار لیں، توریت کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، زبور کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن مقدس کے حفاظ نظر آئیں گے، قرآن پاک کے حفاظ نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جانتا ہے آنے والے دور میں نام مسلمان کا رکھیں گے، لیبل مسلمان کا لگائیں گے، اور میری ہی ذات پر اعتراض کریں گے، میرے کلام پر اعتراض کریں گے۔ جیسے اس ملعون نے کہا، ارے نادان اور ایسی فکر رکھنے والوں، یاد رکھ لو تم بک چکے ہو، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، تم نے سمجھا نہیں قرآن کو۔ اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا، قرآن شریف یہ وہ مقدس کتاب ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ سے پوچھئے کہ تم نے یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے جو چیزیں ایجاد کر رہے ہیں کہاں سے بنایا؟ سب کہیں گے ہم نے قرآن سے ریسرچ کیا ہے، قرآن کے اندر ساری چیزیں جمع ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ کوئی کہہ دیا سن لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس کے ظاہر پر مت جائیے، اس کے لباس کو مت دیکھیے، اس کے چہرے کو مت دیکھیے، اس کے حلیے کو مت دیکھیے، اس کے باطن کو دیکھیے کہ اس کے دل میں حب نبوی ہے یا نہیں، اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے یا نہیں، اس کے دل میں خدا کی محبت ہے یا نہیں، پھر اس کی بات پر عمل کیجیے۔ یہ نادان سپریم کورٹ میں گیا نا، سپریم کورٹ نے اپنی عرضی داخل کیا نا، مگر یاد رکھو سپریم کورٹ ہی اس کو کل عدم کرے گا، اس کے خلاف فیصلہ سنائے گا۔ کیوں؟ جو اپنوں کا نہ ہوا تو دوسروں کا مسیحا کہاں سے بنے گا؟ جو گھر کا نہ ہوا تو دوسروں کا کیسے ہمدرد ہوگا؟ قرآن پاک پر اعتراض آتنک پھیلاتا ہے۔ یاد رکھو ایسی فکر رکھنے والوں، برادران وطن ہو کے برادران اسلام، اگر قرآن مقدس آتنک پھیلانا مقصد ہوتا تو آج دنیا میں سوائے مسلمان کے کوئی نظر نہ آتا، آج دنیا میں مساجد کے علاوہ کوئی عبادت گاہ نظر نہ آتی،
ارے قرآن تعلیم دے رہا ہے، اے ایمان والو تم اپنے نبی کی پیروی کرو، تم اپنے اسلام کو فالو کرو، تم اپنی مساجد کو اپنی عبادت گاہ بناؤ، لیکن کسی کی عبادت گاہ پر اعتراض نہ کرنا، کسی مذہب پر اعتراض نہ کرنا۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اگر قرآن قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا تو یاد رکھو اے ایمان والو، اے برادران وطن، اے برادران اسلام، اگر قرآن قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا تو اس زمانے کو یاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی، دشمن کے کارنامے کیا تھے معلوم؟ وہ دشمن اپوزٹ میں جب ہوتے نبی کے سامنے عورتوں کو کھڑا کرتے، عورتوں کو کھڑا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اپنے گھروں سے دور ہیں، ان عورتوں کو دیکھ کر پسر جائیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اور جنگ ہار جائیں، ان کا منشا تھا۔ لیکن میرے نبی نے تعلیم دی، اے میرے صحابہ، اے میرے جان نثار صحابہ، یاد رکھو جب تمہاری تلوار کی زد میں تمہارے سامنے عورت آئی تو تلوار نہ اٹھانا، بچے آئے تو تلوار نہ اٹھانا، بوڑھے آئے تو تلوار نہ اٹھانا، کمزور آئے تو تلوار نہ اٹھانا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ اگر تم موٹے تازے ہو، تم سے دبلا پتلا اگر تمہارے سامنے آ جائے تو ان سے مقابلہ بھی نہ کرنا، اپنے برابر والے سے مقابلہ کرو، جسمانی اعتبار سے اپنے برابر والے سے مقابلہ کرو، ہتھیار کے ذریعے اپنے برابر والے سے مقابلہ کرو، اگر کوئی بغیر ہتھیار کے ہے اس پر تلوار نہ اٹھانا۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے۔ تو یاد رکھو برادران وطن ہو کے برادران اسلام، اگر اسلام آتنک پھیلانا مقصد ہوتا، قرآن آتنک پھیلانا مقصد ہوتا تو ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا ہوا رہتا۔ آج بھی اسلام کا ڈنکا بجا ہوا ہے، لیکن غیر نہ ہوتا۔ ارے یہ میں نہیں، کئی غیر مسلم حضرات نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کی تفسیر کو پڑھا ہے، قرآن پر ریسرچ کیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا میں دیکھیے، بڑے بڑے پنڈت سوامی قرآن کا کس طریقے سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حیات طیبہ کے ودرشنا پہلو کو بیان کرتے ہیں، اور یہ نادان، یہ ملعون پیدا ہوا، کہتا ہے کہ اتنی آیتیں ہیں۔ ارے نادانو یاد رکھو، آیتیں بہت دور ہیں، آیتیں بہت دور ہیں، قرآن سے نکالنا، الگ کرنا یہ بہت دور ہے۔ زبر کو زیر، زیر کو زبر بھی کوئی میں کلال نہیں کر سکتا۔ کل صبح قیامت تک، کل صبح قیامت تک اگر سے یہ بھی کہہ دوں، یہ بھی کہہ دوں کہ اگر مسلمان اپنی جان کے خوف کی وجہ سے ان کا ساتھ دے لے، ساری دنیا مل جائے، ایک ہو جائے، قرآن کے خلاف آواز اٹھائے، تب بھی تم قرآن کو نہیں بدل سکو گے، قرآن کو نہیں بدل سکو گے۔ کیوں؟ کیوں؟ لا تبدیل لکلماتہ، لا مبدل لکلمات اللہ۔ اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام میں تبدیلی، چینجز ممکن نہیں ہے، امپاسبل۔ اور قرآن ہی سے بتا رہا ہوں، کہتے ہو نا قرآن یہ کر رہا ہے، قرآن سے اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ارے نادان، اتنی زندگی تو نے کاٹی، اتنے دن سے کیوں سمجھ میں نہیں آیا تھا تمہیں؟ آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن میں اتنی آیتیں آتنک پھیلانے والی، ارے سب سے بڑا آتنکواد تو ہے، سب سے بڑے فسادی تم ہو جو ایسی فکر رکھتے ہیں۔ ایسی فکر رکھنے والے سب سے بڑے فسادی ہیں، سب سے بڑے دجال، سب سے بڑے دشمن۔ غیر مومن، اس لیے کہتا ہوں نا، غیر مومن اتنا دشمن نہیں ہے جتنا آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ یہ آستین کا سانپ ایک نکل چکا ہے، اسی لیے اس کی کمیونٹی نے بھی اسے اپنی برادری سے بائیکاٹ کیا ہے، اس کے بھائی نے بھی اپنے گھر سے بائیکاٹ کیا ہے، بلکہ ایک اور ویڈیو بھی سامنے آئی کہ اس کی بیوی نے، اس کے بچوں نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔
تو خدا را قرآن کی تعظیم کیجئے۔ اب یہ کہوں، جیسے میں نے کہا بھی، مسلمان پوری دنیا بھی ایک اگر ہو جائے، مسجدوں سے پورے قرآن اٹھا لو، مدرسوں سے پورے قرآن اٹھا لو، درگاہوں سے پورے قرآن اٹھا لو، مارکیٹ سے پورے قرآن اٹھا لو، اس کے بعد کہو قرآن ختم ہوا، مگر میں کہوں گا خدا کی بشارت ہے، خدا کا فیصلہ ہے۔ نادانو، تم ان صفحات کو ختم کرو گے، لیکن کیسے پتا چلے گا کہ دنیا میں قرآن کے کتنے حفاظ ہیں؟ ان کو تم کیسے ختم کرو گے؟ اس لیے اللہ پاک نے حفاظ کو پیدا کیا، قرآن کے اپنے بندوں میں منتخب بندوں کو چن لیا، ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ ساری دنیا مل کر بھی ساری دنیا سے قرآن کو اکٹھا کر لے، تب بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن ختم ہو گیا۔ کیوں؟ حفاظ زندہ ہیں، کل صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، عربی لفظ ایک من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جس نے جو کوشش کی اس نے وہ پا لیا۔ اگر کوئی حلال کمائی کی کوشش کی تو وہ حلال کھا رہا ہے، اگر کوئی حرام کمائی کی کوشش کی وہ حرام کھا رہا ہے۔ تب یہ ملعون قرآن کو غلط فکر سے سوچا، اسی لیے غلط نظر آ رہا ہے۔ ارے جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کے معنی لڑنے کے نہیں ہیں، جہاد کے معنی تلوار لینے کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جہاد کے معنی میدان جنگ میں جانا نہیں ہے، جہاد کے معنی کسی کا سر تن سے جدا کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا۔ جہاد کے معنی بولیے، جہاد کے معنی کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اب کہوں سعودی عرب جاتے ہو، دبئی جاتے ہو، لندن جاتے ہو، امریکہ جاتے ہو، تو پھر کس لیے جا رہے ہیں؟ کمانے کے لیے۔ اب بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اب کیا کہو گے؟ اب کیا کہو گے؟ تو کوشش ہے۔ یہاں تم نہیں کما سک رہے یا نہیں بس ہو رہا ہے تو آگے سمندر پار جا کر کوشش کر کے اپنے گھر بار کو پال رہے ہیں۔ تو جہاد کا معنی کوشش کرنا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی صحیح اپنے اندر پیدا کیجیے، قرآن کو سمجھیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو اور سمجھو تو معلوم ہوگا قرآن کیا ہے۔ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، قرآن کے زیر زبر بھی اپنی جگہ ہے، قرآن کے زیر زبر بھی اپنی جگہ ہے۔ قرآن کا جو لفظ قاف ہے نا، اس کا ایک نقطہ تو ہٹا کر بتاؤ، میں بھی مان لوں گا، کسی میں اگر اتنی ہمت ہے۔ قرآن نہیں، قرآن کا جو لفظ قاف ہے، پہلا لفظ کیو سے جو آتا ہے انگلش کے اعتبار سے، اس کا ایک ڈاٹ، ایک نقطہ تو ہٹا کر بتاؤ۔ اور نادان کہتا ہے خلفائے ثلاثہ نے گھڑ دیا ہے۔ کیسے معلوم بابا تمہارے کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ نے گھڑ دیا، یہ ملعون کہہ رہا ہے۔ تو بتاؤ اسے کیسے پتا؟ اس وقت تھا قرآن جس وقت مدون ہو رہی تھی، قرآن کو ترتیب دیا جا رہا تھا، اس وقت ایسے نادان تھے تو کیوں نہیں روکے؟ تھے تو اس وقت کیوں نہیں روکے؟ تو مقصد کیا ہے؟ اب ہر طریقے سے کوشش کر لیے اسلام کو ختم کرنے کی، اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ہر طریقے سے کوشش کر لیے قرآن کو ختم کرنے کی، قرآن ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ہر طریقے سے کوشش کر لیے کہ تمہیں نمازوں سے روکا جائے، ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ لہٰذا فرقوں میں انہیں اور بھی لڑا دیا جائے، شیعہ سنی کے درمیان اور بھی تفرقہ ڈالا جائے۔ کیونکہ تین خلفاء ثلاثہ کا نام لیا اس ملعون نے کہ انہوں نے گھڑ دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا۔ تو کیا مطلب؟ خود شیعہ علماء، شیعہ ذاکرین نے بھی الفاظ کہے ہیں اس کو بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنی برادری سے کہ یہ شیعہ سنی کے درمیان فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ بلکہ اب یاد رکھیے ایمان والو، جس وقت قرآن کی تدوین ہو رہی تھی، قرآن کو ترتیب دیا جا رہا تھا، اس وقت خلفاء نے بلکہ صحابہ نے
یہ طے کیا تھا کہ قرآن شریف کی ایک آیت، وقت ہو چکا ہے، میں طویل گفتگو میں نہیں جاؤں گا، سن لیں، قرآن شریف کی ایک آیت کم سے کم 2 صحابہ کے درمیان ہو، کم سے کم 2 صحابہ کے درمیان ہو تو اسی کو قرآن میں داخل کیا جائے گا، ورنہ قرآن میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرط رکھی گئی۔ حضرت ابوبکر بھی متفق ہیں، عمر بھی متفق ہیں، عثمان بھی متفق ہیں، علی شیر خدا بھی متفق ہیں، تمام صحابہ متفق ہوئے، تبھی تو قرآن کی تدوین ہوئی۔ اب یہ ملعون کیوں کہہ رہا ہے 3 خلفاء کا نام لے کر؟ اس لیے اللہ پاک نے ہر کسی کو ایک فضیلت دی ہے۔ قرآن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدون ہونا شروع ہوا، ترتیب دینا کام شروع ہوا، قرآن کا مکمل نہیں ہوا، جتنا کام ہوا تھا آپ کے وصال پاک کے بعد وہ اتنا حصہ قرآن کا جو جمع ہوا تھا، ترتیب دی گئی تھی، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچایا گیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مکمل نہیں ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ کے دور خلافت میں جتنا کام ہوا تھا وہ سارا حصہ حضرت عثمان غنی کے بارگاہ میں پہنچایا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور میں قرآن ترتیب دینا کام مکمل ہوگا، کمپلیٹ ہوا، تو اب تینوں ہی ذمہ دار ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی بات اگر تو کہتا ہے، کوئی ہوا اسے فکر رکھنے والے، تو یاد رکھو قرآن پڑھنا چھوڑ دو۔ چند آیتیں کیوں گنتا بھائی؟ سارا قرآن ہی تیرے لیے آتنک ہے، چھوڑ دے قرآن پڑھنا۔ اسی لیے علماء اہل سنت والجماعت شروع سے یہ بات کہتے آتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن شریف خدا کا کلام ہے، جس کی ابتدا سورہ بقرہ میں ہی اللہ نے ازالہ کر دیا، اس کا فیصلہ کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایسے بیہودہ نسلیں پیدا ہوں گی، تبھی تو اللہ نے فرمایا لا تقنطوا، اے میرے بندو ڈرو، مایوس مت ہو، لا تحزنوا، غم زدہ مت ہو، لا تہنوا، گھبراؤ نہیں۔ ارے یہ کافر سمجھتے ہیں کیا؟ جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ کافر سمجھتے ہیں کیا؟ جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اسی لیے کسی عاشق حسین نے بھی کہہ دیا، قرآن چھپانا یہ ہر عبد الوحید کو آتا ہے، قرآن چھپانا یہ ہر عبد الوحید کو آتا ہے، لیکن قرآن بچانا کربلا کے شہید کو آتا ہے، قرآن بچانا کربلا کے شہید کو آتا ہے قول محمد، ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلا جائے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلا جائے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اور ایسے نادانوں کا جواب دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا